اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کی انڈرسٹینڈنگ، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی مبلغہ نہیں ہوں، میں کوئی جس کو کہیں باقاعدہ سیکھنے والی بندی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ بھی سیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، اللہ کے کرم فضل عطا سے اور ہمارے شیخ صاحب کی دعا سے، اور ایک میری انڈرسٹینڈنگ قرآن کی جیسے ہوگی، اور جیسے مجھے لگے گا کہ میں کسی کو بھی اللہ کے اس پیاری کتاب وحی سے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے لیے یہ کتاب ایک نور، ایک جس کو کہیں صراط مستقیم، ایک برکت، فیض، علم، مطلب ہماری زندگی کا ہر اسپیکٹ اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ کتاب خود ہی اپنے آپ کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ سب سے مین چیز جو اس کتاب ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم انسان دنیا میں بھیجے گئے، کتاب پیغمبر آئے، پیغمبروں کے ساتھ کتاب آئی۔ جس طرح ہم ایک الیکٹرانک کی ایک فریج، فریزر چیز لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، اسی طرح ہم اللہ پاک کی ایک گریٹ تخلیق ہے، جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بہترین اس پہ بنایا ہے، صورت پہ، اور بہترین بنایا میں نے انسان کو، قرآن پاک میں ہے۔ تو ہم ایک اللہ کی ایک بہترین تخلیق ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مینول آیا۔ اب فرض کریں اس مینول کو ہم ایز اے عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کو یا کمپنی والے سمجھ سکتے ہیں، یا اس کا جو بجلی کا، الیکٹرانک کا جاننے والا بندہ ہوگا وہ سمجھ سکے گا۔ مینول کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اس شخص کی ضرورت ہوگی جو ہمیں وہ مینول کو سکھا سکے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے گائیڈ کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اسی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں، تو کسی کو پڑھانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ضرور قرآن کا اللہ پاک ہر کسی کو استاد بھی عطا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کسی نہ کسی چیز کی گائیڈنس کے لیے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، تو آپ کتابیں پڑھ کے تو نہیں بن جاتے، آپ یونیورسٹیز جاتے ہیں، آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ روح کا، شریعت کا، طریقت کا، یہ علوم بھی عام علوم نہیں ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا کہ لوگوں کے کوسچنز، چونکہ کافی عرصے سے میں گائیڈنس میں ہوں، تو لوگ اس قسم کے کوسچنز کرتے ہیں، پھر سوشلی لنکڈ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ والے سوال سننے میں آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہیں، بغیر استاد کے، بغیر سیکھنے کے ہم کسی بھی چیز پر مکمل جامع عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں اس چیز کا استعمال کا ایک طریقہ نارمل آتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو کلی طور پہ سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس استاد موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح پیغمبر، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے پیغمبر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری کا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہاں لیکن مبشرات، مطلب نیک خواب، سچے خواب آئیں گے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔
یہ باتیں، یہ جو تھوڑا سا سرسری سا جائزہ میں نے اس لیے دیا کہ آگے ہو سکتا ہے ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں تو آپ کے فہم و فراست میں یہ باتیں واضح ہوں، کویسچنز واضح ہوں، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، تاکہ ہم اس چیز کو ایک محبت کے طریقے سے قرآن پاک کو ایلیبریٹ کر سکیں، اور اللہ کے، اور میرا یہ پرسپیکٹو ہوگا کہ میں آپ کو قرآن پاک، حدیث پاک کے جو بھی حوالہ جات یا جو بھی میں ریفرنسز دوں وہ تو آپ سب کو معلوم بھی ہوتے ہیں، آج کل ایک بٹن کے کلک پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرا جو بیسک طریقہ ہوگا وہ قرآن کو آج کے حوالے سے ایلیبریٹ کرنا، حال کے حوالے سے ایلیبریٹ کرنا، کہ ہم آج کل اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے حوالے سے کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم سے اکثر جب ہم قرآن پاک کو ایلیبریٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس زمانے کی بات تھی، یہ تو مشرکوں کے لیے آیا ہے، یہ تو کافروں کے لیے بات ہوئی ہے، یہ تو منافقین کی بات ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے میں بتا دوں کہ کافر آج بھی ہیں، مشرک آج بھی ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ آج بھی ہیں، اور یہ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں آئے گا، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اس پر چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز اپنی سنت سے کلیئر کی ہے، حدیث پاک سے کلیئر کی ہے۔ ابھی ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑا سا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کو ام القرآن اور سورہ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کے حوالوں سے اس کی فضیلت تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو بنیادی دعا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ کی 5ویں نمبر آیت ہے۔ یہ آیت انسان کو اللہ سے تعلق بیان کرتی ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، مطلب صرف اللہ پاک سے ہی مدد طلب کرنا ہے اور اللہ پاک سے ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ ایک اور آیت میں اس صورت کے بارے میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ مفسرین کے مطابق سبع ثمانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں سب سے عظیم سورت تمہیں سکھاؤں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس نے نماز پڑھی اور سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں لازماً پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے، سنن درامی کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے ذریعے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دی، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ بچھو کے ڈسنے والے شخص کا ہے کہ ان پر جب سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو ان کا وہ زہر جو ہے وہ جاتا رہا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہمارے دین اسلام کی، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو جو ہے اس کے بغیر نماز نامکمل ہے، اس میں شفا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کو قرآن پاک کا بالکل ایک خلاصہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جیسے ہے نا، جس دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ تو اس طرح اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں جو بہت وسیع ہیں۔ اگر اس پہ بولا جائے تو شاید گھنٹہ بولا جا سکتا ہے۔
نالج نہ ہو فلکیات پر، لیکن اللہ نے چونکہ تمام کائنات بنائی ہے تو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے اپنے کتاب میں اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا۔ تو بس اللہ پاک ہمیں ان تمام جو اللہ پاک کی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اور ہمارے لیے جو بھی اللہ نے اچھی چیزیں ہمیں کرنے کو بتائیں، جن سے ہمیں روکا گیا، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ چلیں۔ اور تو بس آمین ثم آمین، صدق اللہ العلی العظیم۔